يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الباب الخامس مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ومن أراد أن لا يظلم فلا يظلم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد دعائے سلامتی وام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سے بہتر انداز سے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، مسلسل جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سفر آخرت، اور آج ہم بحمد خدا ہم اپنے 41ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. 40 تقاریر الحمدللہ اس موضوع پر ہماری ہو چکی ہے، اور اس عنوان کے تحت مختلف باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، اور جو موٹی موٹی باتیں بیان کی گئی ان میں سے ایک یہ کہ سفر آخرت دنیاوی سفر کی طرح بالکل بھی نہیں. دنیاوی سفر میں انسان خود مختار ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا اختیار ہوتا ہے کہ اس سفر پر جائے یا نہ جائے. اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ سفر کو مؤخر کر دے یا سفر کو ملتوی کر دے. لیکن سفر آخرت میں انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ سفر کو ملتوی کر دے یا مؤخر کر دے.
پروردگار عالم نے ہر ایک کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو انسان کو اس سفر پر بہرحال جانا ہے. تو اس سفر کے تحت مختلف باتیں بیان کی گئی کہ انسان کو مختلف منازل پر روکا جائے گا. اس سفر میں کہاں کہاں روکا جائے گا؟ اس سفر میں کس کس جگہ پر رکنا ہے انسان نے؟ کہاں کہاں روکا جائے گا؟ ہاں، قبر میں، اور عالم برزخ میں، اور قیامت میں، اور پل صراط پر، اور میزان پر، جزاکم اللہ، اور پل صراط ہو گیا. اور تو یہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر انسان کو روکا جائے گا. ٹھیک ہے، قبر، عالم برزخ، میدان قیامت. پھر میدان قیامت میں کتنے سال کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا جو ہے وہ برابر ایک دن. ٹھیک ہے، پھر انسان کو کتنی دیر وہاں پر کھڑا رہنا ہے. پھر حساب و کتاب کا مرحلہ، پھر جو ہے وہ اعمال نامے ہاتھوں میں دینے کا مرحلہ، پھر میزان کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ. یہ تمام تر مراحل پر انسان کو روکا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہی معصومین علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ دیکھو تمہیں سفر آخرت پر جانا ہے. اور دوسری یہ بات کہ تمہیں کچھ منازل پر، کچھ مختلف جگہوں پر روکا جائے گا. اب آپ سوچئے کتنا بے وقوف ہوگا وہ انسان کہ جسے پہلے سے ہی سفر کے بارے میں بتایا جائے کہ فلاں فلاں پریشانیاں، فلاں فلاں رکاوٹیں سفر میں آنے والی، اس کے باوجود اس کا انتظام نہ کر کے جائے. ایک مثال بالفرض، ایک انسان جو ہے وہ اگر ٹریول کر رہا ہو، اسے پتہ ہے، پہلے سے ہی تحقیق کر کے جا رہا ہے کہ جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں پر بالفرض سردی ہے، بہت زیادہ شدید سردی ہے، اور اتنی سردی کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو انسان کیا کرے گا؟ پہلے سے ہی سردی کے جو کپڑے ہیں، گرم کپڑے ہیں، اس کا انتظام کرے گا. ایسی غذاؤں کا انتظام کرے گا کہ جو وہاں پر کام آ سکے. ٹھیک ہے، اب اگر بالفرض وہاں پر انسان پہنچ جائے لیکن بغیر کسی انتظام کے، کوئی سردی کے کپڑے نہیں لے کے گیا، کوئی غذا کا انتظام نہیں کیا، وہاں پر بھی جو ہے وہ غذائیں کھا رہا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ برعکس غذائیں کھا رہا ہے. تو اب اگر بالفرض بیمار ہوا تو زمانہ کہے گا کہ تم بے وقوف تھے، تم جو ہے وہ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتے، قدرت پر اعتراض نہیں کر سکتے، قصور تمہارا تھا، تمہاری وجہ سے تم بیمار ہوئے، تمہاری وجہ سے یہ ساری کی ساری پریشانی آئی ہیں. بالکل سفر آخرت میں اب آپ سوچئے کہ معصومین علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا. قبر میں کیا کیا سوال ہوں گے، قبر میں کون کون آنے والا ہے، عالم برزخ میں کون کون سے جو ہے وہ منازل ہے، کون کون سی زمینیں ہیں جہاں جہاں پر تمہیں رکنا ہے، میدان قیامت میں کیا ہوگا، کیا کیا اعمال کر کے آؤ گے تو پل صراط آسانی سے عبور ہو جائے گا، کیا کیا کر کے آؤ گے تو میزان کی پریشانی کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. تو معصومین علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا. اب اگر بالفرض کوئی انسان ایسا ہو کہ جو تیاری کر کے ہی نہ جائے تو فرشتے جو ہے وہ پھر حق بنتا ہے کہ اسے کوڑے مارے اور کہیں، پوچھے کہ قصور جو ہے وہ ہمارا نہیں، قصور تمہارا ہے. ہماری ذمہ داری تھی تم تک ہدایت پہنچانا، ہماری ذمہ داری تھی تم تک پیغام پہنچا دینا، وہ ہم نے پہنچا دیا. اب اس کے بعد تم انتظام کر کے نہیں آئے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے. تو سامعین محترم، مختلف منازل پر ہماری گفتگو ہوئی اور مختلف منازل پر کئی جو ہے وہ ہم نے تقریر کی، اور الحمدللہ پل صراط کے مرحلے تک ہماری جو ہے وہ بات ہو چکی تھی. اس کے بعد جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ اب ہو رہی ہے جنت اور جہنم کے احوال پر. جہنم کی خیر ابھی تک بات شروع نہیں ہوئی ہے، جنت کے مرحلے پر ابھی ہم رکے ہوئے ہیں، اور جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی جنت کے ہم باہر دروازوں پر ہیں. ٹھیک ہے، ابھی پہلے دیکھ لیں جنت کے دروازے کیسے، اس کے بعد جب جنت کے دروازوں کا حال احوال پتہ چلے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اور جو سہولیات ہیں مومنین کے لیے، اور کیا کہ وہاں پر بھی پریشانیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، جنت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط نعمتیں، وہاں پر بھی پریشانی ہے. بالفرض ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنت میں جو بغیر گھر کے ہوں گے. صحیح ہے، یعنی اتنی بڑی جنت پروردگار عالم نے سجائی، لیکن اس جنت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بے گھر رہیں گے. صحیح ہے، یعنی ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی مکان نہیں ہوگا، یعنی دوسرے مومنین کے پاس جا کر رہیں گے، کبھی اس کے یہاں مہمان، کبھی اس کے یہاں مہمان، اس طریقے سے جا کر رہیں گے. کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، اچھے تو ہوں گے لیکن بہرحال جنت تو پہنچ گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومنین کی مدد نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جنت میں بے گھر ہوں گے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوگا. تو جنت میں بھی خیر جو ہے وہ پریشانی کا لفظ تو خیر نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ درجات ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ اسٹیپس ہوں گے کہ انسان اپنے حساب سے ترقی وہاں پر بھی جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، کہ روایتیں جیسے ایک ایک آیت سناتے جاؤ اور جنت میں اپنا درجہ بڑھاتے جاؤ. قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہوگی انسان کا جو ہے وہ جنت میں اتنا جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا بلند جو ہے وہ مرتبہ ملتا جائے گا. تو خیر ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ جنت کے دروازے پر ہو رہی ہے. روایت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ روایت وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسول اللہ معراج پر تھے، اور رسول اللہ نے ایک روایت جو جہنم کی بیان کی کہ عرش پر زوردار آواز سنائی دی، اور اس کے بعد پوری روایت بیان کی، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو رسول اللہ نے دیکھا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے؟ 8. جزاک اللہ. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے، جنت کے ہر دروازے پر رسول اللہ نے کہا کتنے کلمات لکھے ہوئے؟ 4. اور جہنم کے ہر دروازے پر کتنے کلمات لکھے؟ 3. ٹھیک ہے، تو اب یہ کچھ کلمات لکھے تھے، اور رسول اللہ نے جب ان کلمات کو دیکھا تو فوراً ان کلمات کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کلمات تمہاری پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ان سب سے بہتر ہے یہ تمام تر کلمات. صحیح ہے، اب تک ہم نے کتنے دروازوں پر گفتگو کر لی؟
4 دروازوں پر الحمدللہ. تو پہلے دروازے پر جو لکھا تھا کہ آخرت کی اگر زندگی بہتر کرنی ہو تو کون سے 4 کام ہیں. دوسرے دروازے پر کہ اگر دنیاوی زندگی بہتر کرنی ہو, دنیاوی زندگی میں کوئی انسان خوش رہنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے, پھر 4 کام بتائے تھے. پھر تیسرے دروازے پر کہ اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزارے, ہیلدی لائف اسٹائل ہو, تو پھر کیا کرنا تھے 4 کام, کم سو, کم بولو, کم کھاؤ اور کم چلو. ٹھیک ہے. پھر چوتھے دروازے پر جب پہنچے تھے تو چوتھے دروازے پر پھر 4 کلمات لکھے تھے, اور وہ کیا تھے؟ فرمایا سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے. اور پھر جو لکھا ہوا ہے من اراد ان یؤمن باللہ والآخرۃ, جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کس کا اکرام کرے؟ مہمان کا, سب سے پہلا. پھر دوبارہ یہ جملہ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کس کا اکرام کرے؟ پڑوسی کا, جزاکم اللہ. پھر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کس کا اکرام کرے؟ والدین کا. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا جملہ تھا, فرمایا جو چاہتا ہے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو خیر بولے ورنہ خاموش رہے. صحیح ہے. اور یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جناب سلمان سے جب پوچھا گیا تھا اور جناب سلمان سے کہا گیا بتائیے کہ کب جو ہے وہ انسان کو بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے, تو جناب سلمان نے کہا تھا مجھ سے مشورہ اگر مانگو, مجھ سے اگر پوچھو تو میں یہی کہوں گا کہ انسان کو ساری زندگی خاموش رہنا چاہیے, لیکن اگر بات ذکر علی کی آئے تو پھر بولتے رہنا چاہیے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آخرت کامیاب ہو تو ایک کیا ہے نسخہ؟ فرمایا کہ بولے تو خیر بولے, اچھا بولے, ورنہ خاموش رہے, چپ کر جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ روایت کے جملے ہیں قیامت کے دن اکثریت انسان کی جہنم میں ڈالی جائے گی, وہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالی جائے گی. صحیح ہے. کسی اعضاء و جوارے کی وجہ سے اتنے انسان نہیں ڈالے جائیں گے, ہاتھوں کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں ملیں گے, پیروں کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں ملیں گے جتنے زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو زبان پروردگار عالم سے قیامت کے دن شکوہ کرے گی, پالنے والے تو نے میری وجہ سے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا اور مجھ پر اتنا سخت عذاب رکھا ہے. تو پروردگار عالم فوراً کہے گا, کہا کہ تو ہے اگرچہ چھوٹی سی, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تیرا وزن کچھ نہیں ہے بالکل معمولی سی, لیکن تو نے ایک جملہ کہا مشرق میں, لیکن تیری وجہ سے مغرب میں فساد ہوا, مغرب میں خون بہایا گیا. ٹھیک ہے. مغرب میں جو ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. ٹھیک ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ بالکل تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہ 4 دروازے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے. اب آئیے 5واں دروازہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب رسول اللہ کہتے ہیں 5واں دروازہ. اچھا آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ میں نے پہلے ایک مجلس میں جو ہے وہ بیان کی تھی کہ یہ جو جنت کے جو دروازے ہیں یہ دنیاوی دروازوں کی طرح نہیں ہوں گے. یہ بالفرض جو ہے وہ ہم دنیا میں کتنے خوبصورت دروازے دیکھ لیں گے, کتنا جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا دروازہ, لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جو جنت کا دروازہ ہوگا وہ مکمل سرخ یاقوت کا ہوگا. ٹھیک ہے. سرخ یاقوت کتنا مہنگا پتھر ہے, یہ اس کا جو ہے وہ دروازہ ہوگا, اور اس پر جو صفحہ ہوگا یعنی ایک جو ہے وہ کنڈی ہوتی ہے, وہ کنڈی جس تختے پر لگتی ہے فرمایا وہ تختہ سونے کا ہوگا, اور فرمایا جب یہ کنڈی اس تختے پر لگے گی تو اس سے ایک ہی آواز آئے گی, یا علی یا علی یا علی یا علی. صحیح ہے. اب آپ سوچئے کتنے افراد ہوں گے, اولین و آخرین جنت میں جائیں گے, ہر ایک جائے گا تو دروازے پر مارے گا, جیسے ہی مارے گا تو آواز کیا آئے گی؟ یا علی. صحیح ہے. تو جو گھر کا مالک ہے, جس کی وہاں پر حکومت ہے, اسی کے وہاں پر چرچے ہوا کریں گے. تو اب رسول اللہ نے دیکھا جو جنت کا 5واں دروازہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے 3 کلمات. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب اگلا جملہ فرمایا کہ اس پر میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وہ ظلم نہ کرے. صحیح ہے. دیکھیے یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے. صحیح ہے. یہ بات انسان سوچ لے کہ جیسا اس دنیا میں کرے گا ویسا بھرے گا. ٹھیک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. صحیح ہے. یعنی انسان جو اس دنیا میں کرنا ہے, اب جو کرے گا, بالفرض اگر انسان کسی کو محبت دے رہا ہے تو اس کو بدلے میں سامنے سے محبت ملے گی. اگر نفرتیں پھیلا رہا ہے تو اس کو سامنے سے نفرت ملے گی. ٹھیک ہے. اگر کسی کو عزت دے رہا ہے, کسی کا احترام کر رہا ہے تو سامنے سے اس کو بھی عزت و احترام ملے گا. صحیح. اگر کسی کی تذلیل کر رہا ہے, توہین کر رہا ہے, تو پھر یہ لکھ لے کہ اس کی بھی تذلیل ہوگی, اس کی بھی توہین کی جائے گی. صحیح ہے. تو یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو, اس پر ظلم و ستم نہ کیا جائے, تو سیدھا فارمولا یہ وہ بھی کسی پر ظلم نہ کرے. اگر کسی پر ظلم کرے گا تو پھر یہ بات سمجھ لے کہ اس پر بھی ظلم کیا جائے گا. یہ ظلم وہ گناہ ہے جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے. دیکھیے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا ملے گی آخرت میں. صحیح ہے. یعنی قیامت میں پروردگار عالم نے حساب و کتاب رکھا ہے. دنیا میں کر لیا, توبہ بھی نہیں کی, اب جب پہنچے قبر میں برزخ میں تو وہاں پر سزا ملنے والی ہے, آخرت میں عذاب ہے.
لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا عذاب دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. ان میں سے ایک ہے ظلم کرنا. صحیح ہے, کسی پر ظلم کیا جائے یہ وہ گناہ ہے, دنیا میں بھی عذاب ملے گا, آخرت میں عذاب ملے گا. ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کا فرمان سنیے گا, کتنا خوبصورت فرمان ہے. مولا نے فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار دنیا میں اس پر کبھی بھی ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو. خبردار اس پر کبھی ظلم نہیں کرنا. آپ اس پر غور کیجئے, کتنا مفہوم اس کا وسیع ہے. کیوں جو ہے وہ مولا نے فرمایا کہ اس پر کبھی ظلم نہیں کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کے علاوہ کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوتا تو پھر بدلہ لینے والا پروردگار عالم ہی خود ہوتا ہے. خود پروردگار عالم ہی حساب و کتاب لینے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم ہی خود اس کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. لہذا کہا کہ اس پر کبھی بھی ظلم نہ کرنا کہ جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار موجود نہ ہو, کوئی اس کا جو ہے وہ ساتھی نہ ہو. اب میں جو ہے وہ مزید کھل کر کہتا ہوں اور مزید واضح کہتا ہوں. بالفرض اگر کوئی انسان سوچے کہ یار بیوہ ہی تو ہے, اگر بالفرض جو ہے وہ ایسا ہو گیا تو کیا کر لے گی سامنے سے, یتیم بچہ ہی تو ہے, اگر حق کھا لیا تو کیا بگاڑ لے گا سامنے سے, بالفرض غریب ہی تو ہے, مفلس ہی تو ہے, نادار ہی تو ہے, اس کے پاس کون سا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پاور ہے یا کون سی اتنی طاقت ہے, کیا کر لے گا اگر جو ہے وہ بالفرض ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. میرے پاس تو اتنی سورس ہے, میرے پاس تو اتنی طاقت ہے, فلاں گورنمنٹ لیول تک میری جو ہے وہ پہنچ ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, کچھ بھی ہو جائے فلاں جو ہے وہ اتنا پیسہ پھینکوں گا کام ہو جائے گا میرا, کیا ہو جائے گا. معصوم نے فرمایا خبردار یہ مت سوچنا, فرمایا جس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا اس کے اوپر خدا ہوا کرتا ہے. اگر جو ہے وہ ظلم کر دیا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, پروردگار عالم سب سے جلدی حساب لینے والا ہے, سب سے جلدی فیصلہ کرنے والا کون ہے, پروردگار عالم. سب سے بہترین مثال کون سی اس کائنات میں, امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ جو سامنے مخالف لشکر تھا وہ کیا سوچ رہا تھا, 72 لوگ تو ہیں, یہ چند گنے چنے انصار تو آئے, گھر والے ہیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ آئے ہیں, اس لشکر کو ختم کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگ جائے گی, ان کا تو کوئی ہے نہیں, نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن آپ دیکھیے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی پشت پر پروردگار عالم تھا. یزید کا آج نام و نشان نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کا نام و نشان ہے. بلکہ جملہ جو ہے وہ بدل کر میں کہہ دیتا ہوں کہ یزید کے نام پر آج جو ہے وہ جینے والے اتنے نہیں ملتے جتنے حسین کے نام پر مرنے والے مل جایا کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پہلا جملہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وہ دوسرے پر ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ظلم کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. یہ دنیا میں جو ظلم ہے وہ ہوتا کیوں ہے. صحیح, ہمارے پاس کئی جو ہے وہ ممالک کی مثال ہے. بالفرض جو ہے وہ یمن پر جو ہے وہ ظلم ہوا, بعض جو ہے وہ بالفرض کبھی عراق پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا, کبھی جو ہے وہ بالفرض فلسطین پر ہوا, کبھی جو ہے وہ کسی علاقے پر, کبھی کشمیر پر, کبھی انڈیا میں, کبھی پاکستان میں. یہ جو ظلم ہوتا ہے اسباب کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کیوں یہ ظلم ہوتا ہے, سبب کیا ہے, یہ ظلم وجود میں کیوں آتا ہے. اچھا, اور اچھا دیکھیے حب دنیا جو آپ نے بیان فرمایا یہ تو ہر گناہ کی جڑ ہے. صحیح ہے, ہر گناہ کی جڑ ہی ہے یہ روایت کے مطابق. لیکن میں خاص پوچھ رہا ہوں ظلم کے حوالے سے. یہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے بیان فرمایا. اچھا دیکھیے جو موٹے موٹے اسباب بیان کیے گئے روایت میں وہ 5 اسباب ہے کہ ظلم جو ہے وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم ہوتا ہے وہ ہے جہالت. صحیح ہے, سامنے والا اگر جاہل ہوگا تو ظلم کرے گا. اب میں بالفرض میں مثال دیتا ہوں, شیعوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. صحیح ہے, وہ سامنے والے جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں, یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ بالفرض جو ہے وہ ایک خودکش بمبار کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور جو ہے وہ جب اس کو ناکام بنا دیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ بم بلاسٹ نہیں ہو سکا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں جو ہے وہ تم بم بلاسٹ کرنے والے تھے اور کیوں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ کرنے والے تھے, تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. کہا نہیں, جان کی پرواہ کیا, جب ہمیں آگے جنت ملے گی. کہا کیا گارنٹی کہ تمہیں جنت ملے گی. تو اس نے اپنے گلے میں سے فوراً چابی نکالی اور کہی ہمیں چابی دی گئی ہے, یہ جنت کی چابی ہے, ہم جنت کے دروازے میں لگائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحیح ہے, اب آپ یہ دیکھیں یہ انسان جو ہے وہ جاہل ہے. صحیح ہے, اس کے جو ہے وہ اس طریقے سے برین واشنگ کی گئی ہے, اس طریقے سے اس کے ذہن میں جو ہے وہ فطور بھرا گیا ہے کہ شیعوں کو جو ہے وہ قتل کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی. صحیح ہے, تو کس پر بات پر آمادہ ہو گیا, ظلم کرنے پر آمادہ ہو گیا. سب کو تباہ کر دو, کیوں, مجھے جنت ملے گی. جاہل ہے. صحیح ہے, اب بالفرض جو ہے وہ یہ لوگ مجلسوں سے کیوں دور ہوتے ہیں, کیوں جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ فرقے کے لوگ مجلسوں میں نہیں آتے, جہالت کی وجہ سے. کس بات پر, ان کے یہاں تو جو ہے وہ بالفرض, ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے اب کہ شام غریبہ میں جو ہے بچوں کو کاٹ کر دیگ میں ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے, اب یہ بات مشہور ہے ہمارے یہاں.
صحیح ہے کہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو دور رکھو تاکہ وہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھے تاکہ ان کو آزاداری سے دور رکھا جائے. تو جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے پہلا سبب ہے جہالت. جہالت کی وجہ سے ظلم ہوگا. جتنے شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے, جو یہ روایتیں ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایک شیعہ کو چاہے وہ غار میں چھپے ہو وہاں سے بھی نکالا جائے گا اور وہاں سے بھی مارا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے متعلق جو ہے وہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں گمان ہوگا کہ یہ شیعہ شرک کرتے ہیں, یہ شیعہ کفر کرتے ہیں, یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر کو جا کر بالفرض سجدہ کرتے ہیں. بالفرض جو ہے وہ یہ سجدہ کرتے ہیں تو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جو سجدہ کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں پر جا کر وہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ جو ہے وہ موقع دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریع پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنا بھی ظلم ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہے جہالت. انسان سامنے والا جاہل ہوتا ہے تو سامنے پر جو ہے وہ ظلم کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایک سبب. دوسرا سبب جس کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذاتی خباثت. یہ کس کو کہتے ہیں؟ ذاتی خباثت یعنی طبیعتاً ہی انسان خراب ہے, اس کا خون ہی خراب ہے. صحیح ہے, یعنی اس کے آبا و اجداد ہی ایسے ہیں, اس کی تربیت ہی ایسے کی گئی ہے تو وہ ظلم کرے گا. سب سے جو ہے وہ سامنے کی مثال حجاج ابن یوسف, کتنا ظالم تھا. روایت کے جملے ہیں اور تاریخ کی یہ باتیں ہیں کہ جب عید اضحیٰ آتی تھی, جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں, جب آتی تھی تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا یہ بقرہ عید کون سی عید ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ اس پر بکرے قربان کیے جاتے ہیں, اس پر جو ہے وہ جانور قربان کیے جاتے ہیں. اچھا, اس پر قربانی کی جاتی ہے تو آج علی کے شیعوں کو ڈھونڈ کر لاؤ, میں اس کو قربان کروں گا. ٹھیک ہے, سامنے سے یہ جملہ کہتا تھا. اچھا, جب کھانا کھاتا تھا تو روایت کے جملے ہیں اس کی آستینیں خون میں رنگی ہوئی ہوتی تھی. جب تک ایک علی والے کو قتل نہ کر دے, جب تک ایک شیعہ کو قتل نہ کر دے, یہ کھانا اپنے حلق سے جو ہے وہ نیچے نہیں اتارتا تھا. اس کی آستینیں خون میں رنگی ہوئی ہوتی تھی. صحیح ہے, تو بعض جو لوگ قتل کرتے ہیں, بعض لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ ذاتی خباثت کی بنیاد پر. یہ بنی امیہ والے, یہ جو ہے وہ بنو عباس والے, یہ اتنے ظلم کیوں کرتے رہے؟ ذاتی خباثت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, یہ دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے وہ ہے خوف. اچھا آپ بتائیے, خوف کی وجہ سے کیسے ظلم ہوگا؟ خوف کی وجہ سے ظلم ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ خوف کی وجہ سے ظلم کیا جائے. ڈر. کیا بات ہے, فرعون کو ڈر تھا, خوف تھا کہ ایک موسیٰ آنے والا ہے, پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس کا تختہ الٹنے والا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل گیا تھا تو اس نے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کر دیا کہ موسیٰ جو ہے وہ دنیا میں نہ آنے پائے, خوف کی بنیاد پر. صحیح ہے, اسی طریقے سے بنو عباس کے جتنے حکمران تھے, ہمارے ائمہ علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا؟ کیوں انہیں شہید کر دیا گیا؟ کیونکہ بالفرض جیسے 8ویں امام کی مثال سامنے تھی کہ اگر یہ زیادہ رہے تو انقلاب آ جائے گا, انقلاب برپا ہو جائے گا اور جو ہے وہ حکومت ہماری گر جائے گی. تو اس خوف کی وجہ سے امام پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا, زہر دے دیا گیا. 6ٹھے امام اتنی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے, فقہ جعفری کے نام سے جو ہے وہ فقہ مشہور ہو گئی, اب جو ہے وہ زیادہ رہے تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہو جائے گا, زہر دے دو, شہید کر دو. ٹھیک ہے, تو بعض ظلم جو کیے جاتے ہیں وہ کس وجہ سے کیے جاتے ہیں؟ خوف کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو ایک ہو گیا سبب, ظلم ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. ایک دوسرا ظلم ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ ذاتی خباثت کی بنیاد پر, طبیعتاً ہی انسان خراب ہے. 2. تیسرا خوف کی وجہ سے. ایک اور سبب ہے وہ ہے ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت کی بنیاد پر بھی انسان ظلم کرتا ہے. صحیح ہے, جیسے کہ بالفرض جو ہے وہ یہ جتنے چور ڈکیت جتنے مل جائیں گے, آپ جو ہے وہ اس میں سے ان کو پکڑی اور ان کے جو ہے وہ 90% آپ دیکھیں گے ان کا کیوں ظلم کر رہے ہیں, کیوں یہ لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ وہ سامنے سے یہ کہیں گے ہمارے گھر میں جب کھانے کا نہیں ہے, جب ہمارے بچے بھوکے ہوں گے تو ہم جو ہے وہ سامنے سے ظلم ہی کریں گے. ٹھیک ہے, سامنے سے لوگوں کو چھینیں گے, جس کو کہا جاتا ہے حق نہ ملے تو چھین کر کھا لو. صحیح ہے, تو یہ کہا جاتا ہے. تو یہ جتنے لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بعض جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اس لیے ظلم کرتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر, حاجت کی بنیاد پر, اس لیے ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ 4 اسباب ہو گئے موٹے موٹے. کون کون سے؟ پہلا جہالت کی بنیاد پر. دوسرا ظلم کیا جاتا ہے کس کی بنیاد پر؟ ذاتی خباثت کی بنیاد پر, طبیعتاً ہی انسان جو ہے وہ خراب ہے. تیسرا جو ظلم کیا جاتا ہے وہ ہے خوف کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, چوتھا ظلم کیا جاتا ہے وہ ہے ضرورت کی بنیاد پر. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, 5واں جو سبب جو روایت میں بیان کیا گیا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے, کینہ پروری. فرمایا اگر کسی کے دل میں بغض ہو تو بھی جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. امیر المومنین پر اتنا ظلم کیوں کیا گیا, کس وجہ سے ان پر ظلم ہوا؟ امیر المومنین کا بغض تھا. بلکہ امیر المومنین کو جو خلافت سے محروم کیا گیا, تاریخ میں یہاں تک بات موجود ہے, پوچھا گیا کہ امیر المومنین کو کیوں خلافت نہیں دی, فلاں کو خلافت پر کیوں جو ہے وہ بٹھا دیا گیا, کیا وجہ تھی؟ فرمایا کیونکہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا.
اس لیے جو ہے وہ ہم نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا. بعض لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے آج ہمارا بدلہ پورا ہو گیا, صحیح ہے, کینہ دل میں. یزید نے کیا کہا تھا, کاش آج اہل بدر والے ہوتے تو میری تعریف کرتے اور میں ان کے سامنے فخر کرتا کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا, کیونکہ علی نے جو ہے وہ ہمارے اجداد کو قتل کیا تھا. بیویوں کو دربار میں کیوں لایا گیا, اسی وجہ سے کیونکہ امیر المومنین کا بغض تھا. امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں جب شمر سینے پر موجود ہے, مولا نے اس سے کہا تھا میرا قصور کیا ہے, کیوں مارنا چاہتا ہے, کیا جملہ تھا, بغضاً لابیک, تیرے باپ کے بغض میں تجھے مار رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بعض جو ظلم کیے جاتے ہیں کس وجہ سے, کینہ پروری کی وجہ پر. تو یہ 5 موٹے موٹے اسباب ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم پایا جاتا ہے. اب اگر یہ زمانے کے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانے کے امام آئیں گے تو دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے, تو یہ 5 اسباب ختم ہوں گے تبھی عدل و انصاف سے دنیا بھرے گی. یہ ظلم کے اسباب مٹیں گے تبھی جو ہے وہ دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی نا, ایسا ہی ہے. اب جو ہے وہ ضرورت, جو لوگوں کو آج ضرورت ہے, حاجت مند ہے, تو اس زمانے میں لوگ حاجت مند نہیں رہیں گے, لوگوں کو ضرورت نہیں رہے گی, اس لیے ظلم مٹ جائے گا. یعنی کیا مطلب, روایت کے جملے, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, سارے خزانے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, اور لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے, اتنے رئیس ہو جائیں گے کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی کہ جو ہے وہ کسی سے جا کر مانگے, بلکہ روایت کے جملے, لوگ اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ خمس لے کر گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی ہم سے قبول کر لے, لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو قبول کر لے, کیونکہ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی, سب امیر ہے, سب رئیس ہے, کسی کو کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اس زمانے میں کرنسی کیا ہوگی, سونا نہیں, اس پر تجارت نہیں ہوگی کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا اس کی, اس زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اس وقت جو کرنسی ہوگی جس پر جو ہے وہ سودا کیا جائے گا, جس پر خرید و فروخت کی جائے گی, وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد بالفرض. ایک مثال, فلاں سواری تمہیں خریدنی ہے, ٹھیک ہے سواری خرید لو, کیا ہے اس کی قیمت, 1,00,000 مرتبہ درود بھیجو اور میرے کھاتے میں ڈلوا دو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ ہو گیا 1,00,000 سلوات کا سودا. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے وہ فلاں زمین بیچنی ہے, کتنی, 10,00,000 سلواتیں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, 10,00,000 سلواتیں پڑھو, لیکن محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجو, پھر جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ مجھے یہ سودا قبول ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ سودے کی جائیں گے. سلوات اس میں سکہ رائج الوقت ہوگی, صحیح ہے. درود کو جو ہے وہ سکہ رائج الوقت کے طور پر جو ہے وہ اس زمانے میں استعمال کیا جائے گا, کیونکہ اس وقت دولت وغیرہ کی جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں ہوگی, ہر انسان جو ہے وہ رئیس ہوگا, ہر انسان خود کفیل ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی. تو اس زمانے میں کوئی حاجت مند نہیں ہوگا, کسی کو ضرورت نہیں رہے گی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. ٹھیک ہے, ایک. دوسرا جو میں نے بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے, اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ کینہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے محبت کتنی بڑھ جائے گی, کتنا امن و امان ہو جائے گا. روایت کے جملے, شیر اور بکری, یہ تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے, آپ انسانوں کا عالم سوچیے گا. شیر اور بکری ایک ہی پیالے میں دودھ پئیں گے, ٹھیک ہے, ایک ہی گاٹ سے جو ہے وہ جا کر پانی پئیں گے. زمانے کے امام کے دور میں جو دشمنی تھی آپس میں وہ ختم ہو جائے گی, حتیٰ کہ جانوروں سے بھی یہ دشمنی کا تصور ختم ہو جائے گا. صحیح ہے, تو اس لیے جو ہے وہ یہ ظلم کا خاتمہ ہوتا جائے گا اور دنیا عدل و انصاف سے بڑھتی جائے گی. تیسرا جو بیان فرمایا, خوف. اس زمانے میں کسی قسم کا خوف ہوگا, خوف ہی نہیں ہوگا. جس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو وہاں پر خوف کیسا, زمانے کے امام کا ہاتھ سر پر ہوگا تو پھر وہاں پر خوف کیسا ہے, کس بات کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, زمانے کے امام جو ہے وہ موجود ہوں گے تو کس بات کا وہاں پر خوف ہوگا. اور بعض روایتوں میں یہ موجود ہے کہ اگر بالفرض کوئی خاتون, یہ مثال کے طور پر ہے کہ یمن سے شام تک جو ہے وہ پیدل چل کر آئے اور اس حالت میں آئے کہ اس کا لباس جو ہے وہ سونے کا ہو, تب بھی یمن سے لے کر شام کے رستے میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جو اس کو نگاہیں اٹھا کر دیکھ لے. صحیح ہے, یہ کس بات کی علامت ہے کہ اس میں کسی قسم کا خوف موجود نہیں ہوگا اس زمانے میں. ٹھیک ہے, یہ 3. چوتھا جو بیان فرمایا کہ ذاتی خباثت کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان ظلم کرتا ہے, طبیعت نہیں جو ہے وہ انسان خراب ہے. تو اب یہ تو بالکل بدیہی سی بات ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو بڑے بڑوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, بڑے بڑوں کو نکالا جائے گا اور بڑے بڑوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جتنے خبیث لوگ ہوں گے, جتنے طبیعتاً خراب افراد ہوں گے, وہ سب اپنے جو ہے وہ کیف کردار تک پہنچ جائیں گے, تو ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہالت ختم ہو چکی ہوگی, ہر طرف علم کا دور دورہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج آپ دیکھیے دنیا جو ہے وہ کتنی ترقی کر چکی ہے اور دنیا میں کیا کیا جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے, کتنی ترقی کر چکی ہے اور کیسی کیسی چیزیں بن چکی ہے. آپ سوچئے اتنا علم ترقی کر چکا ہے آج کہ جب امیر المومنین اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو علم کے بارے میں بتاتے تھے, آخری زمانے کے بارے میں, تو وہ ہنسا کرتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض امیر المومنین نے جب پانی کو دیکھا اس زمانے میں اور بہتے ہوئے پانی پر مولا کی نگاہ پڑی, تو مولا نے فوراً کہا اگر مجھ علی کو وسائل مل جائے تو میں اس پانی سے تمہیں بجلی نکال کر بتاؤں اور اس پانی سے سارے جہان کو تمہیں روشن کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ مولا نے کہا. جب یہ کہا تو اصحاب مولا کے پیٹھ پیچھے یہ بات کرنے لگے کہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. بھلا پانی سے جہاں کیسے روشن ہوتا ہے, پانی پینے کے لیے ہوتا ہے. چراغ مولا کہتے تو اس سے جہاں روشن ہوتا ہے, یہ پانی سے کیسے روشن ہوگا جہاں. وہ ہنس رہے تھے مولا پر. لیکن جو ہے وہ آج آپ دیکھیے, آج ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے یا نہیں ہے, پانی سے بجلی بنتی ہے یا نہیں بنتی, پانی سے سارا جہان روشن ہے. ٹھیک ہے, مولا نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ لوہے پر بیٹھ کر اڑیں گے,
لوگ ہنسنے لگے. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ لوہے پر بیٹھ کر اڑیں گے. آج ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے؟ بالکل اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زمانہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کرتا جاتا ہے. تو معصوم کی حدیث ہے, جناب آدم سے لے کر دنیا جب سے ہوئی ہے, یعنی دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر 11ویں امام کے دور تک, اور آج تک جو دنیا ترقی کر چکی ہے, چاند پر جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار بنا رہے ہیں, ایٹم بم بنا لیا, پتہ نہیں کچھ کیا کچھ نہیں بنا لیا, یہ جتنی ترقی ہوئی ہے مولا نے فرمایا کہ یہ صرف 2 حرف کا علم ظاہر ہوا ہے. کوئی بتا سکتا ہے عربی میں کتنے حروف تہجی ہیں؟ یہ الف با تا ثا ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کتنے حروف تہجی؟ 27. ٹھیک ہے, 27. صحیح ہے, 27 ہے, 27 حروف ہیں. لیکن مولا نے کہا یہ جتنا علم ہے حضرت آدم سے لے کر امام حسن عسکری تک, اور امام حسن عسکری سے لے کر آج تک جتنی ترقی ہو رہی ہے اور جتنا ظہور امام تک ترقی ہوتی رہے گی, فرمایا 2 حرف کے برابر ہم نے علم ظاہر کیا ہے. فرمایا جب ہمارا 12واں آئے گا تو 25 حروف کا اور علم ظاہر کر دے گا. اب آپ سوچیے دنیا کدھر چلی جائے گی. یہ 2 حرف کا علم ہے جو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, 25 حرف کا علم جو ہے وہ مولا ظاہر کریں گے. اب آپ سوچیے, یہی وجہ ہے مولا کے اصحاب کے جو ہے وہ بارے میں روایتیں کہ جب جیسے ہی زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور ندا دی جائے گی کہ زمانے کے امام کا ظہور ہوگا, تو اہل ایمان جو ہوں گے, جو شدت سے مولا کا انتظار کر رہے ہوں گے, ان میں 2 قسمیں ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر سے قدم باہر نکالیں گے اور سیدھا مکہ. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھے لوگ ہوں گے, لیکن ان سے بڑھ کر بھی کچھ لوگ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے, یہ قدم نہیں اٹھائیں گے, یہ سامنے بادل کو اشارہ کریں گے, بادل کو زمین پر بلائیں گے, اس پر سوار ہو کر سیدھا مولا کی خدمت پہ. صحیح ہے, ان کا ایمان اس درجے پر پہنچ چکا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر بالفرض کسی ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے جو ہے وہ بات کرنی ہے, کیونکہ مولا کے مختلف کمانڈر ہوں گے, مختلف صحابی ہوں گے جو مختلف علاقوں میں ہوں گے. بالفرض ایک جو ہے وہ شام میں ہے تو ایک عراق میں, اب 2 صحابیوں کو آپس میں بات کرنی ہے تو کیا اس زمانے میں فون لگائیں گے؟ روایت کے جملے ہیں کہ ادھر کچھ پڑا, زمینیں سکڑی, دونوں صحابیوں نے آپس میں بات کی, دوبارہ اپنی اپنی جگہ پر واپس. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیے علم جو ہے وہ کتنا ترقی کر چکا ہوگا اور مولا نے جو ہے وہ اپنے صحابیوں کو کہاں پہنچا دیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بیان فرمایا کہ اب تک جو علم ظاہر ہوا ہے اور جو علم ظاہر ہوتا رہے گا یہ 2 حرف کے برابر ہے. فرمایا 25 حروف کا علم ظاہر ہونا اب باقی ہے, جو ہمارا بیٹا آ کر جو ہے وہ اس کو ظاہر کرے گا اور بتائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مولا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مولا آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے, تو یہ ظلم کے اسباب مٹیں گے تبھی تو عدل و انصاف ہوگا. یہ جہالت کو مٹایا جائے گا, یہ خوف کو ختم کیا جائے گا, یہ کینہ پروری مٹ جائے گی, یہ ذاتی خباثتوں کو مٹا دیا جائے گا. یہ سارے اسباب جب ہٹ جائیں گے تو پھر دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا. اس حاجت کے لیے کہ سب کو جو ہے وہ پروردگار عالم توفیق دے کہ ظہور امام کا جو ہے وہ ہم دور دیکھ سکے, ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. تو جنت کا 5واں دروازہ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اور پہلا جملہ تھا فرمایا من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وہ دوسروں پر پھر ظلم نہ کرے, کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے. اور امام حسین کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ خبردار, ایک تو ظلم کرنا ہی نہیں, اور اس پر تو ظلم ہرگز نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے پہلا جملہ. دوسرا کلمہ رسول اللہ نے دیکھا, اب مختصر کرتے ہیں بات کو اور جلدی جلدی بات تمام کرتے ہیں. من ارادہ ان لا یشتم فلا یشتم. فرمایا جو چاہتا ہے اسے گالی نہ دی جائے تو پھر وہ دوسروں کو گالیاں نہ دے. ٹھیک ہے, روایت کے جملے ہیں اور روایت کا مفہوم ہے کہ انسان کو گالیاں پڑتی اسی وجہ سے کہ وہ سامنے والے کو گالی دیتا ہے. صحیح ہے, ایک گالی دے گا تو سامنے والے کو جوش آئے گا, وہ دوسری جو ہے وہ گالی دے گا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ رشتہ دار میں جو ہے وہ اس کے ایک رشتہ دار کو پوائنٹ آؤٹ کر کے گالی دے, وہ بولے گا ہم تم سے بڑا رشتہ دار لائیں گے, اس پر گالی دے کر بتائیں گے. صحیح ہے, وہ اور بڑی گالی دے کر بتائے گا. صحیح ہے, تو یہ اور بلکہ روایت کے جملے, روایت کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو گالی کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے نا, بالفرض ایک انسان نے گالی دی, اب یہ گالیوں کی تکرار ہو رہی ہے, یہ سارا گناہ جو ہے وہ جا رہا ہے پہلے کی گردن پر, کیونکہ اس نے گالی کی ابتدا کی تھی, اس نے گالی کی جو ہے وہ شروعات کی تھی. اب دوسرا بھی جو گالی دے رہا ہے اس کو تو گناہ مل رہا ہے, لیکن یہ سارا گناہ جو ہے وہ پہلے کی گردن پر بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی جو ہے وہ گناہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جتنے میرے جو ہے وہ جوان ساتھی ہیں ان سے جو ہے وہ میں گزارش کروں گا گالی کے معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کریں, زبان کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. یہ جتنے نقصانات ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ بالفرض جنت جو ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے, یا جہنم میں اس کا جو ہے وہ جانا لازمی ہے, یا پھر جو ہے وہ بالفرض اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے, یا پھر جو ہے وہ گالی غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ سارے کے سارے نقصانات چھوٹے ہیں. صحیح ہے, میری نگاہ میں اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ موجود ہے, اس پر تو کم از کم جو ہے وہ کوئی شیعہ یا کوئی اہل بیت کا جانے والا اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور روایت بیان کر چکا ہوں لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کون سی روایت کہ چھٹے امام کا دور, اور چھٹے امام کے ساتھ ایک ایسا صحابی ہوتا تھا جس کے بارے میں روایت کے جملے کہ وہ مولا سے جدا نہیں ہوتا تھا. چھٹے امام کو بھی پسند تھا کہ وہ اس صحابی کو اپنے قریب بٹھائے, اپنے ساتھ بٹھایا کرے. مولا کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, مولا کے ساتھ بازار جاتا ہے, ہر جگہ مولا کے ساتھ ساتھ ہے.
لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جب مولا کے ساتھ گھر سے نکلا، مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کا غلام اس شخص کا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اچانک سے اس نے دیکھا ایک جگہ کوئی چیز بک رہی ہے تو وہاں پر رکا اور اس نے وہاں سے خریداری کی۔ اور پرانے زمانے کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب سامان خریدتے تھے غلاموں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ آج بھی یہی رواج ہے کہ سامان خریدا، یہ جو ہے وہ پکڑا دو، حضور آپ لے کر چلیے، ڈرائیور اٹھائے گا سامان، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس میں سے غرور و تکبر ختم ہو جائے تو اسے چاہیے اپنا سامان خود اٹھایا کرے، صحیح ہے؟ بھلے جو ہے وہ کچھ وہ اٹھا رہا ہے تو کچھ انسان خود بھی زحمت کر کے اٹھا لے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ خریداری کر کے سارا سامان غلاموں کے ہاتھ میں دے دیا کرتا تھا۔ تو اب جب اس نے خریداری کی اور مڑ کر دیکھا تو غلام نہیں تھا، وہ جو اس نے دور دیکھا تو وہاں پر کوئی تماشا ہو رہا تھا اور کوئی جو ہے وہ بالفرض اس زمانے کے حساب سے ہاتھ کی صفائی یا جادو کہہ لیجئے، وہ جو ہے وہ کھیل دکھایا جا رہا تھا، تو وہاں پر کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے۔ تو یہ یہاں سے آوازیں دیا جا رہا ہے لیکن غلام تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ بڑا غصے میں اس نے سامان اٹھایا اور امام کے ساتھ چل پڑا، امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنی دیر میں غلام جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے آیا۔ جب غلام بھاگتے بھاگتے آیا تو اس نے مڑ کر غلام کو ایک جملہ کہا، صحیح ہے؟ اب وہ ممبر کا تقدس ہے، ظاہر میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے وہ آسان الفاظ میں ولد الحرام کہا، صحیح ہے؟ جیسے یہ کہا تو مولا نے جو ہے وہ فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، جو ہے وہ غالباً روایت کا مفہوم یہی ہے، اور مولا جو ہے وہ پریشان ہوئے اور مولا نے فوراً اس سے کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو اسے تو نے جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو جو ہے وہ غیر حلالی کہا، تو نے یہ اس کی طرف تو نے نسبت کیوں دی تو نے؟ تو اس نے فوراً سامنے سے ریزن کیا دیا مولا کو اور کہا کہ مولا یہ تو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، جب مسلمان نہیں ہے تو ان کا نکاح نہیں ہوتا، جب نکاح نہیں ہوتا تو پھر کیسا جو ہے وہ حلال زادہ اور کیسے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے معاملات تو ان کو کہا جا سکتا ہے؟ امام نے کہا خبردار، فرمایا کہ ان میں بھی ان کے طور پر ایک نکاح ہوتا ہے، جو ان کی رسومات ہے ویسے تو یہ نکاح کرتے ہیں، تو لہذا انہیں جو ہے وہ ہم وہ ولد الحرام کی نسبت نہیں دے سکتے۔ اور پھر امام نے اسے زندگی بھر کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے اس صحابی کو امام کے ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، بالفرض جو ہے وہ دکان پر کام کرنے والا کوئی لوکل ہے، اس کو گالی دے دی غصے میں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ غیر مسلم ہے، گالی دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ نہیں دی جا سکتی۔ سب سے بڑا نقصان تو نوٹ کر لے، یہ جنت جہنم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر بات ہے اگر امام اپنی محفل سے اٹھا دے، امام اپنے سے دور کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں، صحیح ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی گھاٹا کوئی ضرر نہیں ہے اگر امام کہیں کہ بھائی ہم پسند نہیں کرتے کہ تم ہماری محفل میں آؤ، ہم سے دور رہا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا سوچے انسان۔ تو دو کلمات ہو گئے، فرمایا پہلا کلمہ کیا تھا؟ ہاں، جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وہ ظلم نہ کرے۔ دوسرا، جو چاہتا ہے کہ اس کو گالی نہ دی جائے وہ کیا کرے؟ گالی نہ دے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جملہ فرمایا من ارادہ ان لا یذل فلا یذل، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اسے ذلیل نہ کیا جائے دوسروں کو ذلیل نہ کرے، صحیح ہے؟ اگر کسی کی تذلیل کرے گا، کسی کی توہین کرے گا، کسی کا مذاق اڑائے گا تو یہ بات پلٹ کر آئے گی، اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کی بھی تذلیل کی جائے گی، اس کی بھی توہین کی جائے گی۔ لہذا جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے ذلیل نہ کرے وہ دوسروں کو ذلیل نہ کرے۔ اب دیکھیے ذلیل کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کا مذاق اڑائے یہ بھی جو ہے وہ ذلت ہے، کسی کا جو ہے وہ بالفرض عیب جو ہے وہ نکال لے، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، اب اس کی اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کی نقل اتارے تو یہ بھی جو ہے وہ مذاق اڑانے میں آتا ہے، یہ بھی ذلیل کرنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے گالی دے دی یہ بھی ذلیل کرنے میں اور رسوا کرنے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی نامناسب بات کہہ دی اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہ بھی جو ہے وہ ذلت اور رسوا کرنے میں آئے گا۔ کسی کو حقیر جانا، پیسے نہیں ہے اس کے پاس وہ غریب ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھا، یہ بھی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ معصوم کی حدیث ہے، فرمایا مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر ہے، صحیح ہے؟ یہ جتنا کعبے کا ہمیں احترام کرتے بجا ہے، اچھی بات ہے کعبے کا احترام کیا جائے، لیکن کعبے سے زیادہ حرمت ہے مومن کی۔ اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی دل آزاری کر دی جائے ایسا ہی ہے انسان جیسے خانہ کعبہ کو اس نے گرا دیا، صحیح ہے؟ آج آپ تصور کریں اگر کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے خانہ کعبہ گرا کیا ہے، ساری امت مسلمہ اس پر جو ہے وہ آ جائے گی، اس کا گریبان پکڑ لے گی، صحیح ہے؟ لیکن جو ہے وہ کتنی دفعہ انسان دن میں ایک مومن کا دل دکھاتا ہے، صحیح ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بات تمام کرتے ہیں۔ روایت کے جملے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس روایت پر اور توجہ رکھیے گا۔ چھٹے امام کا ایک صحابی جس کا نام تھا ابو ہارون مولا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو مولا نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ تم لوگ، اپنے صحابیوں سے کہا تم لوگ دن میں ہمیں کتنی مرتبہ ذلیل کرتے ہو۔ تو ایک شخص تھا جس کا تعلق تھا خراسان سے، خراسانی تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں۔ تو امام نے کہا تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن نے مجھے ذلیل کیا، نعوذ باللہ، یا مجھے رسوا کیا۔
کہ مولا خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں ایسا سوچوں، میں نے کبھی جو ہے وہ ایسا اقدام نہیں کیا اور کبھی ایسا فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ اب امام نے یاد دلایا، امام نے کہا یاد کرو تم مقام جعفہ پر تھے اور مقام جعفہ پر تم اپنی سواری پر موجود تھے، ایک بندہ مومن تمہارے قریب آیا اور بندہ مومن نے قریب آ کر تم سے کہا کہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لو اور 1 میل تک مجھے اپنی سواری پر لے کر چلو، میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت عاجز آ چکا ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اب میرے پیروں میں ہمت نہیں ہے۔ کہ تم نے اسے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تم نے اسے حقیر سمجھا کیونکہ وہ مومن غریب مومن تھا، تم نے اسے حقیر سمجھا، تم نے اسے ذلیل کیا۔ ہمارے کسی اگر مومن کو ذلیل کرو ایسا ہی ہے جیسے تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ صحیح ہے۔ اب انسان سوچے کہ جو ہے وہ بالفرض اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے تو یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، یہ جائے گا امام تک۔ صحیح ہے۔ اور یاد رکھے گا پھر سلسلہ امام تک نہیں رکتا، پھر یہ امام سے جاتا ہے سلسلہ رسول تک، اور پھر سلسلہ رسول تک نہیں رکے گا اور رسول سے جائے گا خدا تک۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ چوتھا جملہ اور آخری جملہ فرمایا من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے، کبھی اللہ سے جدا نہ ہو، اللہ والا ہو کر رہے ہمیشہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فلیقل، اسے بار بار کہنا چاہیے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ صحیح ہے، بار بار کہتا رہے تو اللہ کی مضبوط رسی سے جو ہے وہ بندہ رہے گا وہ۔ یعنی 5ویں دروازے پر جنت کے 2 دفعہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایک مرتبہ شروع میں، ایک مرتبہ آخر میں، جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پر انجام ہوا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو اللہ کی مضبوط رسی تھامے رہو تو یہ کلمہ جو ہے وہ بار بار پڑھتے رہو اور دہراتے رہو، اس کی تکرار کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو تمام ہوئی، 4 کلمات ہو گئے۔ کون کون سے؟ جو چاہتا ہے کہ ظلم اس پر نہ کیا جائے وہ ظلم نہ کرے، جو چاہتا ہے اس کو گالی نہ دی جائے وہ دوسروں کو گالی نہ دے، جو چاہتا ہے اسے ذلیل نہ کیا جائے دوسروں کی تذلیل نہ کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو دنیا و آخرت میں تھامے رہے اسے چاہیے کہ بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ یہ 5 دروازے تک جو ہے وہ ہماری گفتگو ہو گئی۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی تو خیر ہم دروازے پر ہی ابھی 3 دروازے اور دیکھنے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ صحیح ہے، کیونکہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل کراچی روانہ ہوں گا میں، اور پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی، ورنہ یہ حال ہی حال ہی۔ اور اگر توفیق رہی تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر بات کو یہیں سے آغاز کیا جائے گا اور یہیں سے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ 6 دروازے سے جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بات شروع کرنی ہے، لیکن 5 دروازے پر کیا کیا لکھا ہوا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جزاک اللہ۔ آخری جملہ کیا تھا؟ جو اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنا چاہتا ہے دنیا و آخرت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتا ہے۔ بس یہ علی کی ولایت ہی تھی جس کی وجہ سے جناب زینب کے سر سے چادر چھنی، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کیا گیا۔ سارے ظلم کی بنیاد اسی بات کو بنایا گیا، امیر المؤمنین کے بغض کو، امیر المؤمنین کی ولایت کو۔ ایک روایت سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ایک راوی ہے جس کا نام ہے عتیبہ، مولا کا چاہنے والا تھا، جب شام پہنچا تو کہتا ہے میں آرام کی غرض سے مسافر خانے میں رکا ہوا تھا، تو کہا اچانک سے میرے کانوں میں شادیانے بجنے کی آواز آئی، ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ کہتا ہے میں نے اپنے برابر والے سے پوچھا کہ کیا آج کوئی مسلمانوں کی عید ہے جو اس طریقے سے ڈھول اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈھول وغیرہ بجائے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک باغی نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، تو اسے شہید کر دیا گیا ہے اور اب اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے شام میں لایا گیا ہے۔ کہا اچھا۔ اس نے فوراً سنا اور باہر آیا اور کہا دیکھیں تو صحیح کون سا قافلہ ہے، کس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے اور کس کو شہید کر دیا گیا، کون باغی تھا جس نے خروج کیا؟ اب وہ کہتا ہے باہر آ کر میں نے دیکھا نوکے نیزہ پر کچھ سر ہے، لیکن یہ سر باغی تو نہیں لگتے تھے، ایسا لگتا تھا یہ اللہ والے ہیں، ان کے چہروں سے عجیب نور ظاہر ہو رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کو اونٹ پر بٹھا کر لایا جا رہا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی گھوڑے مارتا ہے، کسی نے چادر چھینی ہوئی ہے، کسی بیوی کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا ایک شخص ہے جو آگے آگے چلتا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں خاردار توق ہے، اور وہ آگے آگے
چل رہا ہے. عتیبہ کہتا ہے توجہ رکھیے گا سامعین محترم اور اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا. عتیبہ کہتا ہے میں اس شخص کے پاس پہنچا, اس بیمار کے پاس آیا اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ بتائیے آپ کے بڑوں نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور آپ کو اسیر بنایا گیا. اس نے فوراً کہا عتیبہ تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو, شام میں کیا کر رہے ہو؟ عتیبہ لرز گیا, کہا یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ یہ کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں؟ اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے, میں حسین کا بیٹا ہوں. کہا وہ جو کربلا میں جسے شہید کیا گیا وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام حسین ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ نوکے نیزہ پر سر دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ میرے بابا حسین کا سر ہے. بس عزادارو, چوتھے امام نے کہا عتیبہ ایک کام کر سکتے ہو؟ کہا کہیے مولا. کہا ہمارا ایک کام کرو, تمہارے پاس کیا پیسے ہیں؟ کہا ہاں مولا 2000 درہم ہے. عزادارو یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں, جو سخی ہوتا ہے نا, جو دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں 2000 درہم ہے. کہا مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بازار جا, میری پھوپھیوں کے لیے چادریں خرید کر لے آ, انہیں چادر کی ضرورت ہے, میں چادر کے بغیر انہیں دیکھ نہیں سکتا. عتیبہ کہتا ہے میں گیا, چادریں خریدی, 1000 درہم سے چادر خرید کر لے کر آیا, اور جیسے ہی چادریں بیویوں کو دی ہے, ابھی چادریں بیویوں نے پہنی ہے, اچانک سے ظالم آگے بڑھے, نیزہ بردار آگے بڑھے, کسی نے تازیانے مارے, کسی نے نیزے مارے, واہ حجابہ کا نعرہ بلند ہوا, دوبارہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی, دوبارہ ام کلثوم کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا, ساری بیویوں کے سر سے پردے کو چھین لیا گیا. عزادارو عتیبہ کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں آیا. مولا نے کہا ایک کام کرو, ان نیزہ برداروں کو پیسے دو تاکہ یہ نیزے جن نیزوں پر سر ہے یہ ان نیزوں کو آگے لے کر جائیں تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں, میری پھوپھیوں کی طرف نہ دیکھیں. عزادارو یہ راوی کہتا ہے میں نے سب کو پیسے دیے, سب آگے گئے. کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور حسین کی پیشانی پر پتھر مارا. ابھی پتھر کا لگنا تھا, حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا. کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے تلوار کو کھینچا, آگے بڑھا. چوتھے امام کی آواز آئی عتیبہ خبردار, تلوار کو اندر رکھ لو, ارے ہم کربلا سے پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں, ارے ہم کربلا سے تازیانے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. عتیبہ تلوار کو اندر رکھ لو. بس عزادارو یہ قافلہ پہنچا ہے شام کے بازار میں. اب تو شام میں جانے لگا نا, جناب زینب بابو صاحب پر بیٹھ گئی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیٹھ کیوں گئی, آگے کیوں نہیں چلتی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد 21 رمضان میرے بابا نے وعدہ کیا تھا زینب تجھے شام کے دربار جانا ہوگا, بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا. یہ کہہ کر جناب زینب اٹھی اور کہا السلام علیکہ یا ابتا, السلام علیکہ یا امیر المومنین, آ گیا میرا بابا. بس عزادارو یہ قافلہ اندر چلا ہے. جیسے ہی قافلہ اندر گیا ہے, بیویاں سواریوں پر موجود تھی. جناب زینب نے دیکھا ایک خاتون ہے جو تخت پر کھڑی ہے, اس کے چہرے پر باریک سا نقاب ہے. بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا ام کلثوم اس خاتون کو پہچانتی ہو؟ جناب ام کلثوم نے عجیب جملہ کہا زینب جب سے عباس گئے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے, آپ بھی بتائیے کون ہے؟ کہ یہ ہند ہے یزید کی بیوی. کہا وہی ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا ہے؟ کہا ہاں وہی ہند ہے. جناب ام کلثوم رونے لگی, کہا کیسا وقت آ گیا ہے, جنہیں ہم نے پردہ کرنا سکھایا ان کے سروں پر تو چادر موجود ہو لیکن ہمارے سروں پر کوئی چادر موجود نہ ہو. بس عزادارو جناب زینب نے کہا بیویوں اپنے اپنے سروں کو جھکا لو, ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے. عزادارو یہ قافلہ چلنا شروع ہوا, ابھی تخت کے پاس پہنچا. ہند نے سوال کر لیا من ای بلاد انتم, آپ کس شہر سے ہیں؟ بی بی نے کہا نحنو من البلاد المدینہ, ہم مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. کہا اچھا. فوراً تخت سے نیچے اتر گئی. بی بی نے کہا تخت سے نیچے کیوں آئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں. کہا مدینہ میں کون رہتا ہے؟ کہا مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے. کہا اچھا مدینہ میں اور کسی کو جانتی ہے؟ کہا ہاں حسین کا ایک بیٹا ہے جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے جس کا نام علی اکبر ہے. کہا اور کسی کو جانتی ہے؟ کہا ہاں حسین کا ایک اور بیٹا ہے جو عبادت کا پیکر ہے جسے سید سجاد کہا جاتا ہے. کہا اور کسی کو جانتی ہے؟ اس جملہ سنیے گا اگر دل پر چوٹ لگے. کہا حسین کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے جسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. اس نے فوراً
حسن، جیسے ہی کہا جناب زینب نے کہا ہند کیا حسین کی بہنوں کو نہیں پہچانتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی خبردار، جو اس شرابی کے مجمع میں فاطمہ کی بیٹیوں کا نام لیا، ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، خبردار اس شرابی ماحول میں فاطمہ کی بیٹیوں کا نام نہ لینا۔ بس ادادارو، جناب زینب نے کہا ہند اگر حسین کی بہنوں کو دیکھے گی پہچان جائے گی۔ کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہے؟ زینب نے مجھے قرآن سکھایا، زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا۔ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ہند مجھے پہچان، دیکھ میں کون ہوں۔ اب جو ہند نے دیکھا زمین پر بیٹھ گئی۔ کبھی بھی اس دربار میں آپ کیا کر رہی ہے؟ میرا آقا حسین کہاں ہے؟ عباس کہاں گیا؟ کہا وہ دیکھ، وہ جو نیوکے نیزہ پر سر ہے حسین کا سر، وہ علی اکبر کا سر ہے، اور وہ دیکھ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ عباس کا سر ہے، اور جو قافلے کے آگے آگے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے وہ سید سجاد ہے۔ بس ادادارو، ہند اٹھی، اپنے سر سے چادر کو اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ یزید ملعون آگے بڑھا، اپنی عبا کو اتارا اور ہند کے سر پر رکھ کر کہتا ہے ہند تجھے شرم نہیں آتی؟ نامحرموں کا مجمع ہے۔ ہند نے دوبارہ چادر کو اتار کر زمین پر پھینکا اور کہنے لگی یزید تو نے یہ کیا کر دیا؟ ارے فاطمہ کی بیٹیوں کو تو دربار میں لے آیا، ارے جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، ارے یزید میں اس چادر کو سر پر کیسے رکھوں؟ ارے جنہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا تو نے اس کا پردہ چھین لیا، اور تو چاہتا ہے میرے سر پر چادر سلامت رکھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے آنسو مولا کے غم میں بہے ہیں، میرے مالک ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے قلب متاخر کے لیے مرہم عنایت فرما۔ پالنے والے زمانے کے امام کو راضی خوشنود فرما، زمانے کے امام کی محبت، معرفت، اطاعت میں مزید اضافہ فرما۔ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، میرے مالک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ نزدیک ہے چھٹے امام کی شہادت کے ایام، میرے مالک آج بھی چھٹے امام کی قبر ویران ہے، آج بھی کوئی چراغ جلانے والے نہیں ہیں، میرے مالک بحق کے امام جعفر صادق، میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی۔